کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین۔ ویلکم ٹو مائی چینل خوفناک کہانیوں آفیشیل۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت انٹرسٹنگ خوفناک کہانیاں لائی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ آج کی پہلی خوفناک کہانی زین شیئر کر رہے ہیں اٹک سے۔ زین کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ میرا ایک دوست ہے، اس کے والد صاحب کی زندگی میں پیش آنے والی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بات تب کی ہے جب اس کے والد صاحب بالکل ینگ ہوا کرتے تھے۔ پرانے دور کی بات ہے، پرانے وقتوں کی بات ہے۔ وہ لوگ گاؤں میں رہا کرتے تھے۔ ابو جو تھے وہ دادی اماں کے ساتھ بہت اٹیچ تھے۔ دادی اماں کی ڈیتھ ہو گئی تو وہ بہت زیادہ پریشان، اداس اور غمگین رہنے لگ گئے۔ گھر والوں نے مشورہ دیا کہ کچھ دن کے لیے خالہ کے پاس دوسرے گاؤں چلے جاؤ تو تمہارا دل بہل جائے گا۔ ابو نے کہا ٹھیک ہے، میں خالہ کے پاس چلا جاتا ہوں۔ جیسے کہ پرانے وقت تھے، ان وقتوں میں سائیکل بھی کسی کسی کے پاس ہوتا تھا اور باقی سواریاں بھی اتنی عام نہیں تھیں۔ زیادہ تر لوگ پیدل ہی سفر کیا کرتے تھے۔ ابو اپنے گاؤں سے نکلے اور شام ہونے سے پہلے پہلے خالہ کے گاؤں پہنچ گئے۔ خالہ وغیرہ نے بھی جب ابو کو دیکھا بہت زیادہ خوش ہوئے کہ چلو یہ بہت زیادہ پریشان تھا، دکھی تھا، یہاں پر آ گیا، یہاں پر اس کا دل لگ جائے گا۔ سب خوش تھے، سب نے بڑا پیار کیا، بڑے اچھے سے استقبال کیا۔ اسی طرح سے رات ہو گئی۔ گاؤں میں جیسے کہ لوگ جلدی سو جاتے ہیں، سناٹا جلدی ہو جاتا ہے، سب سو رہے تھے۔ آدھی رات کا ٹائم ہوا تو ایک شور اور چیخوں سے ابو کی آنکھ کھل گئی۔ ابو کیا سنتے ہیں کہ کوئی عورت ہے اور بہت زیادہ ڈراؤنی آوازیں نکال رہی ہے اور چلا رہی ہے۔ ابو نے کمرے میں دیکھا تو ان کے کزن بھی وہاں پر موجود نہیں تھے۔ وہ بہت ڈر گئے کہ سب کہاں چلے گئے ہیں، باہر کون چیخ رہا ہے۔ بھاگتے ہوئے باہر آئے تو عجیب منظر دیکھا۔ خالہ اپنے کمرے کی کھڑکی کو کھول کر باہر کسی کو دیکھ دیکھ کر ڈراؤنی آوازیں نکال رہی تھیں اور چیخ رہی تھیں۔ خالو اور میرے کزن بے بس کھڑے خالہ کو دیکھتے ہی جا رہے تھے۔ میں نے اپنے کزن کے کندھے پر ہاتھ رکھا، پوچھنے لگا کہ خالہ کو کیا ہوا ہے، یہ کیا کر رہی ہیں؟ تو اس نے مجھے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ خالہ کہے جا رہی تھی وہ بہت ڈراؤنی ہے، ہاں وہ بالکل سامنے کھڑی ہے، مجھے دیکھ رہی ہے، وہ مجھے بلا رہی ہے، مجھے دیکھ کر ہنس رہی ہے۔ ادھر سے اس کی خوفناک آوازیں گونج رہی تھی اور دوسری طرف خالہ کی خوفناک آوازیں گونج رہی تھیں۔ تقریباً آدھا گھنٹہ یہ کام چلتا رہا۔ آدھے گھنٹے کے بعد خالہ کو ایک دم پتہ نہیں کیا ہوا، خالہ نے کھڑکی بند کی اور جا کر کمرے میں بیٹھ گئی، کسی سے کوئی بات نہیں کی۔ خالو نے جلدی سے ان کو کوئی دوائی وغیرہ دی کہ یہ سکون سے سو جائیں، تو خالہ سو گئی۔ ہم لوگ کمرے میں واپس آ گئے۔ میں نے اپنے کزن سے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے، یہ سب کیا ہو رہا ہے اتنی رات کو؟ خالہ کو کیا نظر آ رہا تھا؟ خالہ کسے دیکھ کر چلا رہی تھی؟ تو اس کا کہنا یہ تھا کہ پچھلے کچھ عرصے سے ہم لوگوں کے گاؤں میں عجیب و غریب واقعات ہو رہے ہیں۔ تم نے ایک بات نوٹ کی ہوگی، عشاء کی نماز کے فوراً بعد پورا گاؤں خالی ہو جاتا ہے، پورے گاؤں میں سناٹا ہو جاتا ہے، ہر کوئی اپنے گھروں میں محصور ہو کے رہ جاتا ہے، کیونکہ عشاء کی نماز کے فوراً بعد جنگل کی طرف سے ایک پرسرار سی عورت نما مخلوق ہمارے گاؤں میں آتی ہے اور بہت زیادہ لوگوں کو ڈراتی ہے۔ اس کا زیادہ تر نشانہ عورتیں ہیں، وہ زیادہ تر عورتوں پر ہی حملہ آور ہوتی ہے اور عورتوں کو بھی ڈراتی ہے۔ مردوں کو بھی نظر آئی ہے 2 سے 3 بار، لیکن مردوں کو اس نے اس طرح سے نہیں ڈرایا جس طرح سے وہ عورتوں کو دکھائی دیتی ہے۔ باقاعدہ گھروں کے دروازے کھٹکھٹاتی اور کھڑکیاں بجا کر عورتوں کو اپنی طرف متوجہ کر لیتی ہے۔ کچھ عورتوں کے تو یہ حالات بھی ہوئے ہیں کہ وہ نیند سے اٹھ کر نہ ان کو کچھ سمجھ آتی ہے، نہ ہی ان کو کچھ پتہ ہوتا ہے، وہ دروازہ کھول کر اس مخلوق کو دیکھ کر چلانے لگ جاتی ہیں۔ ہم نے بہت سے مولوی حضرات سے بھی بات کی ہے، لیکن کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ سب کیا ماجرا ہے، یہ کیا مخلوق ہے، یہ کیوں ہم لوگوں کے گاؤں میں اپنا بسیرا کر رہی ہے۔ یہ ساری باتیں سن کر ابو تو بہت ڈر گئے کہ یہ کیا، میں تو یہاں پر آیا تھا سکون کے لیے، خوشی کے لیے، لیکن یہ لوگ تو میری طرح ہی پریشان ہیں، یہ لوگ تو خود سکون میں نہیں ہیں، مجھے یہاں پر نہیں رہنا، میں واپس چلا جاؤں گا۔ تبھی ابو چپ چاپ سو گئے۔ صبح جب وہ جاگے تو خالہ ناشتہ بنا رہی تھیں اور خالہ کو تو کوئی بات یاد بھی نہیں تھی۔ میں نے خالہ سے پوچھا آپ کو رات کو کیا ہوا تھا؟ خالہ نے کہا بیٹا مجھے کچھ یاد نہیں ہے،
کہ میں کب جاگی، کب کھڑکی کھولی، کب مجھے وہ مخلوق نظر آئی اور کب میں نے چیخیں ماری، مجھے کچھ یاد نہیں ہے۔ مجھے تو صبح تمہاری خالو نے یہ باتیں بتائی ہیں۔ مجھے تو اتنا یاد ہے کہ میں رات کو بالکل جیسے سوئی تھی صبح ویسے ہی جاگی ہوں۔ تبھی میرے ابو نے کہا کہ ٹھیک ہے خالہ، میں آج واپس جانا چاہتا ہوں، بس میرا یہاں پر دل نہیں لگ رہا۔ تو میرے کزن نے کہا کہ نہیں، ابھی تم بالکل بھی نہیں جاؤ گے، میں ابھی کھیت میں جا رہا ہوں، میں وہاں سے تازی سبزیاں توڑ کر لاؤں گا، تو وہ گھر لے کر جانا، خالہ بھی خوش ہو جائیں گی کہ چلو تم گاؤں کی تازہ سبزیاں لے کر آئے ہو۔ میرے کزن نے کہا ٹھیک ہے، میں تمہارا انتظار کروں گا، عصر تک آ جانا۔ میرا کزن کھیتوں میں چلا گیا، عصر بھی گزر گئی اور مغرب ہونے والی تھی۔ وہ واپس آیا اور کہنے لگا کہ مجھے کھیتی باڑی میں تھوڑی دیر ہو گئی، اس لیے میں جلدی نہیں آ سکا، معذرت چاہتا ہوں، تم کل چلے جانا۔ لیکن ابو نے کہا نہیں یار، میں نے آج ہی جانا ہے، بس اب میرا یہاں پر دل نہیں لگ رہا۔ سب نے انہیں بہت روکا کہ مت جاؤ، گاؤں میں عجیب و غریب واقعات ہو رہے ہیں، کہیں کوئی پریشانی نہ بن جائے، کہیں وہ مخلوق تمہیں نقصان نہ پہنچا دے، تم مت جاؤ۔ لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے کچھ نہیں ہوگا، مجھے جانے دیں۔ خیر پھر انہوں نے نہیں روکا کہ اب یہ ضد کر رہا ہے، اس کو جانے دو۔ ابو وہاں سے نکل پڑے۔ ابو کہتے ہیں کافی دور چلنے کے بعد میں گاؤں کی اس کچی پگڈنڈی پر پہنچ گیا، جس کے دونوں اطراف میں بہت بڑے بڑے گھنے درخت تھے۔ تھوڑا سا مجھے بھی ڈر لگا کہ کہیں میں نے کوئی غلطی تو نہیں کی، گاؤں میں تو عجیب و غریب پرسرار واقعات بھی ہو رہے ہیں، اور میں اکیلا اپنے گھر کے لیے نکل پڑا ہوں، نہ ہی میرے پاس کوئی سواری ہے اور نہ ہی میرے پاس کوئی ہتھیار ہے۔ اب میں کیا کروں؟ پیچھے پلٹ کر دیکھا تو کافی ویرانہ تھا، میں گاؤں کی آبادی سے کافی دور نکل آیا تھا۔ اب پیچھے جانے کا سوال نہیں تھا، جانا تو مجھے آگے ہی تھا۔ میں چپ چاپ گاؤں کی اس کچی پگڈنڈی پر چلتے جا رہا تھا۔ تبھی مجھے دور پہلے کتوں کے بھونکنے کی آواز آئی۔ آہستہ آہستہ ان کے بھونکنے کی آواز میرے قریب تر ہوتی گئی۔ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے ان کی آواز جب اتنے قریب ہوئی تو میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں، 6 سے 7 کتے تھے، اور وہ بالکل اسی جگہ پر چلتے ہوئے آ رہے تھے جس طرف سے میں آ رہا تھا۔ کتوں کو دیکھ کر میرے تو ہوش ہی اڑ گئے کہ اب میں کیا کروں؟ اب میں بالکل اکیلا ہوں اور یہ 6-7 کتے ہیں، اگر میں بھاگا یہ تو میرے پیچھے لگ جائیں گے اور مجھ پر حملہ آور ہو جائیں گے۔ گاؤں کے رہنے والے تھے، ان کو پتہ تھا کہ کس طرح سے یہ کتوں سے نمٹا جاتا ہے۔ خیر وہ آہستہ آہستہ سے چلنے لگ گئے، اب کتے ان کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے آ رہے تھے۔ انہیں بہت ڈر لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں اب یہ کتے میرے ساتھ کیا کریں گے۔ تبھی ان کتوں نے رونا شروع کر دیا، ان کے پیچھے چلتے چلتے خوفناک آوازیں نکالتے رونے لگ گئے۔ ابو نے کہا کہ یہ تو عجیب ہی ماجرا ہے، پتہ نہیں یہ کتے رو کیوں رہے ہیں۔ ابو نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہ 7 کتوں میں سے صرف 4 کتے رہ گئے تھے۔ ان میں سے ایک کتا بہت عجیب و غریب آوازیں نکال رہا تھا، وہ باقاعدہ ایسے آواز نکال رہا تھا جیسے رو رہا ہوتا ہے۔ تبھی وہ کتا چلتا چلتا ابو کے بالکل پاس آ گیا۔ ابو نے کہا کہ بس اب خیر نہیں، اب اس نے میرے اوپر حملہ کر دینا ہے، اب میں بچوں تو بچوں کیسے؟ وہ کتا جب ابو کے بالکل قریب آیا، اس نے ان کے اوپر حملہ نہیں کیا، بلکہ وہ ان کے کپڑے اپنے دانتوں میں لے کر کھینچ رہا تھا، جیسے ان کو پیچھے اپنی طرف پیچھے کر رہا ہو کہ تم آگے مت جاؤ۔ ابو نے جب دیکھا، ان کو تھوڑا سا حوصلہ ہوا کہ اس نے میرے اوپر حملہ تو نہیں کیا، یہ تو الٹا مجھے روک رہا ہے کہ تم آگے مت جاؤ، آخر آگے ایسا کیا ہے؟ باقی کے جو کتے تھے وہ ان درختوں کی طرف دیکھ کر ڈراؤنی آوازیں نکال کر روتے ہی جا رہے تھے۔ ان سب کے منہ اوپر درختوں کی طرف اٹھے ہوئے تھے، جیسے انہیں درختوں کے اوپر کچھ دکھائی دے رہا ہے۔ ابو کہتے میں نے بھی درختوں کی طرف دیکھا، مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ جیسے اس کتے نے میرے کپڑے چھوڑے، میں 2 قدم آگے بڑھا تو وہ جو کتے تھے بے تحاشا خوف زدہ ہوئے، ان کی آنکھیں ایسے تھیں جیسے پھٹ چکی ہیں، اور وہ کتے چیخیں مارتے چلاتے بھونکتے ہوئے ادھر ہی فصلوں میں غائب ہو گئے، بھاگ گئے۔ ابو نے جلدی سے ان درختوں کی طرف آگے چلنا شروع کر دیا کہ میں جتنی جلدی ہو سکتا ہے میں یہاں سے نکلوں۔ تبھی کھیتوں کا حصہ شروع ہو گیا۔ کھیتوں کا حصہ جہاں سے شروع ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب پاس آگے آبادی ہوگی، گاؤں شروع ہو چکا ہے۔ تبھی ابو کہتے ہیں ابھی میں کھیتوں میں تھوڑا دور ہی تھا، درختوں کے اوپر مجھے ایک بہت بڑا سفید رنگ کا کپڑا لہراتا ہوا نظر آیا۔ میں نے غور کیا تو ایک سفید کپڑا تھا جو درختوں سے بھی اوپر جا رہا تھا۔ جیسے میں اوپر منہ کر کے دیکھتا گیا، وہ تو کوئی عورت تھی، اتنی لمبی عورت تھی جو درختوں سے بھی اونچی تھی، بہت لمبے لمبے دانت، بہت بڑی بڑی دہکتی ہوئی آنکھیں،
اور بازو اتنے لمبے تھے کہ اس کے بازو اس کے پیروں تک آ رہے تھے۔ بس یہ منظر دیکھنے کی دیر تھی، میں نے کچھ بھی نہیں سوچا سمجھا اور میں نے کھیتوں میں بھاگنا شروع کر دیا۔ اتنا بھاگا کہ میں گاؤں کی آبادی میں پہنچ گیا۔ جو بھی گھر مجھے پہلا نظر آیا اس گھر کا دروازہ کھٹکھٹانا شروع کر دیا۔ تبھی 2-3 دستک کے بعد ایک بزرگ نے دروازہ کھولا۔ میں نے ان سے کوئی بات نہیں کی اور تیزی سے ان کے گھر کے اندر چلا گیا، اجازت بھی نہیں لی۔ وہ بزرگ اندر آئے، مجھے ہانپتے کانپتے دیکھا تو سمجھ گئے کہ ڈرا ہوا ہے۔ مجھے بٹھایا، پانی وغیرہ پلایا اور پوچھا کہ کون ہو تم اور یہ کیا طریقہ ہے کسی کے گھر میں داخل ہونے کا۔ میں نے انہیں بتایا کہ میں معافی چاہتا ہوں، میرے ساتھ یہ حادثہ ہوا ہے، میں فلاں گاؤں سے آ رہا ہوں، راستے میں میرے ساتھ یہ سب ہوا ہے، جان بچا کر بھاگا ہوں، کچھ سمجھ نہیں آئی کہ کدھر بھاگ رہا ہوں اور کدھر نہیں۔ اور بزرگ نے کہا کہ اس گاؤں کے بارے میں ہم نے بھی سنا ہے کہ اس گاؤں میں کسی مخلوق کا بسیرا ہو چکا ہے جو رات بھر وہاں پر لوگوں کو دکھائی دیتی ہے اور نظر آتی ہے اور اکیلے لوگوں کو اپنا شکار بھی بناتی ہے۔ میں یہاں پر اکیلا ہی رہتا ہوں، تم ایسا کرو سو جاؤ، ابھی باہر مت جانا، بہت خطرہ ہے۔ یہ مت سمجھو کہ وہ یہاں سے جا چکی ہے، اس نے تمہیں دیکھ لیا ہے، وہ تم پر حملہ آور ہونے کے لیے باہر ہی موجود ہوگی۔ میں نے بزرگ کی بات مانی، شکریہ ادا کیا اور سو گیا۔ صبح جب جاگا تو ان بزرگ نے مجھے ناشتہ بنا کر دیا، میں نے ان کا بہت شکریہ ادا کیا۔ ان بزرگ نے کہا کہ تم تو سو گئے تھے لیکن رات بھر میرے گھر کے باہر سے ڈراؤنی آوازیں آتی رہیں، کبھی کسی جانور کی تو کبھی کسی عورت کی۔ وہ رات بھر باہر تمہارا انتظار کرتی رہی کہ تم باہر نکلو اور وہ تمہیں اپنا شکار بنائے۔ اب تم اپنے گھر چلے جاؤ اور دوبارہ ایسی غلطی کبھی بھی مت کرنا۔ گاؤں کے آبادیوں میں، گاؤں کے ویرانوں میں اگر کوئی مخلوق، کوئی جنات اپنا بسیرا کر لیں تو وہ رات کو گزرنے والے مسافروں کو اپنا آپ ضرور ظاہر کرتے ہیں۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا، اپنے گھر پہنچا۔ میں بہت پریشان تھا۔ کچھ دن کے بعد میرا کزن آیا، میں نے اپنے کزن سے پوچھا کہ بتاؤ کیا حالات ہیں آپ گاؤں کے، تو اس کا یہ کہنا تھا کہ دور کسی گاؤں سے ایک بزرگ کو لے کر آئے تھے، ان بزرگ نے گاؤں میں تو حصار کر دیا ہے اور تعویذات بھی لگا دیے ہیں، لیکن وہ مخلوق ابھی بھی گاؤں کے ویرانوں میں موجود ہے، ابھی بھی گاؤں کے جنگل میں آباد ہے۔ وہ ایک پچھل پیری ڈائن ہے، چڑیل ہے، اس کے خوف سے اب ان ویرانوں میں کوئی بھی نہیں جاتا۔ پھر میں نے اپنے کزن کو اپنی بات بتائی تو میرا کزن بہت زیادہ پریشان ہو گیا اور یہ کہنے لگا کہ شکر کرو تم بچ گئے ہو، ورنہ وہ جس کو دیکھ لیتی ہے وہ اس کو زندہ نہیں چھوڑتی، اس کو اپنا شکار بنا لیتی ہے۔ ان کتوں نے تمہیں روکنے کی کوشش کی، تمہیں بچانے کی کوشش کی، لیکن تم پھر بھی نہیں سمجھ سکے۔ یہ ایک سٹوری تھی جو زین نے شیئر کی اپنے ایک دوست کے والد صاحب کی۔ بہت شکریہ زین آپ کا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی سہیل شیئر کر رہے ہیں۔ سہیل کہتے ہیں آج آپ کے ساتھ ہم لوگوں کے علاقے کی ایک بہت زیادہ خوفناک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میں میاں والی کا رہنے والا ہوں۔ میاں والی سے آگے ہم لوگوں کا گاؤں ہے۔ ہم لوگوں کا جہاں پر ڈیرا ہے، ہم لوگوں کے ڈیرے کے پاس ہی تھوڑا سا دور دکھائی دیتی ہے وہ جگہ، بہت بڑا املی کا ایک درخت ہے۔ املی کے اس درخت کے اوپر بے تحاشا جنات کا بسیرا ہے۔ اکثر لوگوں نے اس بات کو نوٹس کیا ہے اور دیکھا بھی ہے کہ جو بھی دیکھا بھی ہے وہاں پر عجیب و غریب پرسرار کچھ لوگ بھی دکھائی دیتے ہیں جن لوگوں کا ماننا ہے کہ وہ جنات ہیں۔ میں ان باتوں کو مانتا بھی ہوں لیکن میں نے پرسنلی کچھ دیکھا نہیں تھا۔ ایک دفعہ کی بات ہے، ہم لوگ اپنے ڈیرے پر کام کروا رہے تھے، نیا بیج لگوا رہے تھے تو کافی زیادہ دیر ہو گئی۔ میں وہاں پر ڈیرے پر ہی بیٹھا ہوا تھا، مغرب بھی ہو گئی۔ سارے جو ہم لوگوں کے ڈیرے پر مزیرے کام کر رہے تھے وہ کام کر کے جا چکے تھے، بس اب میں نے اپنے گھر واپس جانا تھا۔ جیسے میں اٹھا، میں نے اپنا بائک نکالا اور میں گھر جانے لگا تو ایک دم سے میں کیا دیکھتا ہوں، سفید رنگ کا ایک کتا تھا۔ وہ کتا بہت زیادہ ڈراؤنی آوازیں نکال رہا تھا اور میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ کتا بھاگتا ہوا اس املی کے درخت کے پاس چلا گیا۔ اب یہ منظر میں دور سے کھڑا دیکھ رہا تھا، مجھے بڑا عجیب لگا کہ یہ کتے کو کیا ہو گیا ہے، اتنا شور مچا رہا تھا، اتنا بھونک رہا تھا جیسے املی والے درخت کے اوپر اسے کچھ نظر آ رہا ہے۔ میرے دیکھتے دیکھتے وہ جو کتا تھا، میں اس کو دیکھ رہا ہوں، اس کتے کو املی والے درخت کے اوپر سے جیسے کسی نے، وہ نیچے کھڑا ہو کر بھونک رہا تھا، اس کو کسی نے اٹھایا ہے۔ نہ تو مجھے کوئی ہاتھ نظر آیا، نہ مجھے کوئی وجود نظر آیا۔ میرے سامنے وہ کتا زمین سے اونچا تھا اور ہوا میں تھا اور یوں ہاتھ پیر مار رہا تھا کہ جیسے اس کی گردن کو کسی نے پکڑا ہے۔ اب میں وہاں پر اکیلا تھا، میں اس کتے کو نہیں بچا سکتا تھا،
میرے سامنے وہ کتا ہوا میں تھا اور چلا رہا تھا، چیخ رہا تھا۔ ایک دم سے کتے کی آواز بند ہو گئی اور ایسا لگا کہ کتے کو اٹھا کر کسی نے دور پھینکا ہے۔ تبھی مجھے اس درخت کے اوپر سے جیسے بال ہوتے ہیں، انسانی بال، عورت کے بال ہوتے ہیں، وہ بال نیچے تک، مجھے زمین تک ایسے نیچے درخت کے نیچے سے گرتے ہوئے دکھائی دیے۔ وجود ابھی بھی نظر نہیں آیا۔ بس یہ منظر دیکھنے کی دیر تھی، میری تو حالت غیر ہوگی۔ میں نے اپنا بائک لیا اور میں گھر کی طرف بھاگا۔ گھر آیا تو مجھے بہت سا بخار ہو گیا۔ میں نے گھر آ کر میں بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا۔ صبح جب میں جاگا، میں نے کچھ ہمت کی، میڈیسن لی۔ میں نے سوچا میں نے جا کر دیکھنا ضرور ہے کہ آخر اس کتے کے ساتھ کیا ہوا۔ میں وہاں پر ڈرتا ڈرتا آیا۔ میرے ساتھ میرا ایک دوست بھی تھا، میں نے اسے بھی ساری بات بتائی۔ ہم لوگ اس املی والے درخت کے پاس گئے۔ آپ یقین کریں، میں نے وہاں پر اس کتے کو مرا ہوا دیکھا۔ مر تو وہ رات کو ہی گیا تھا جب اس کی آواز بند ہو گئی تھی۔ خوف تو مجھے اسی وقت آیا تھا۔ پھر میں نے اپنے دوست کو بتایا کہ اس کتے کو میرے سامنے کسی مخلوق نے مارا ہے۔ اس کتے کی آنکھیں غائب تھی، اس کی گردن ٹوٹی ہوئی تھی اور زبان پوری باہر نکلی ہوئی تھی۔ بہت خوفناک اس کتے کا حلیہ تھا۔ ہم لوگ وہاں سے واپس آ گئے۔ اس کے بعد وہ جو املی والا درخت تھا، وہ جگہ بہت زیادہ آسیب زدہ مشہور ہو گئی۔ وہاں پر باقاعدہ بچوں کے کھیلنے کی، بولنے کی آوازیں آتی تھی۔ خالی درخت کے اوپر سے بہت لمبے بالوں والی ایک عورت دکھائی دیتی تھی۔ پتہ نہیں وہ درخت کے اوپر بیٹھی ہوتی تھی یا الٹی لٹکی ہوتی تھی۔ اس کے بال اور آدھا آدھا دھڑ نظر آتا تھا۔ اس حد تک خوف تھا ہم لوگوں کے علاقے میں اس املی والے درخت کو لے کر کہ وہ املی والا درخت جنات کا درخت مشہور ہو گیا تھا۔ شام ہوتے ہی ہم لوگوں کے ساتھ جن کے ڈیرے تھے، جن کی زمینیں تھیں، مغرب سے پہلے پہلے سارے اپنا کام کر کے واپس چلے جاتے تھے۔ بہت سے لوگوں نے کوشش کی کہ اس درخت کو کاٹ دیں، بہت سے لوگوں نے کوشش کی بزرگوں کو بلا کر کے وہاں سے اس مخلوق کو ہٹا دیں، لیکن وہ یہی کہتے تھے کہ اس کو نہ چھیڑیں، یہ بڑی سخت مخلوق ہے اور اس املی والے درخت کے اوپر یہ صدیوں سے آباد ہے۔ جب لوگ اس املی والے درخت کے پاس جاتے ہیں، اس کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں املی کو، تو وہ نقصان پہنچاتی ہے، کیونکہ یہاں پر اس کے بچے، اس کا پورا گھر ہے، پورا خاندان آباد تھا اس کا۔ اس کے بعد کبھی بھی کوئی اس درخت کے پاس نہیں گیا۔ یہ ہم لوگوں کے علاقے کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ سہیل آپ کا۔ جس سے یہ تھی آج کی خوفناک کہانیاں۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی نوشین57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ ہارر سٹوریز آفیشیل پر میں بہت ہارر سٹوری آن ایئر کر رہی ہوں، اس کو آپ لوگوں نے ضرور وزٹ کرنا ہے۔ اور جن لوگوں نے ابھی تک ہارر سٹوریز آفیشیل کو سبسکرائب نہیں کیا، ڈو سبسکرائب مائی چینل۔ نیلم وائس آفیشیل میری سسٹر کا چینل ہے، ان کو بھی جا کر سبسکرائب کریں اینڈ سپورٹ کریں۔ ہارر سٹوریز کا ہی چینل ہے ان کا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے، میری فیملی کو ضرور یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔